اللهم صل على دو باتیں پہلے کروں گا جی، وہ میرا اس لیے بھی بڑی ہیں نا تھوڑی تھوڑی باتیں، پھر آگے آپ کو وہ ساری بات سمجھ میں آئے. اللہم حرک قلبی بنار عشق کا ورزقنی ازدیاد محبت کا حتی لا یبقی شیء غیر. جوہر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا جوہر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دودھ لیں، 10 کلو دودھ لیں، پھر آپ اسے صاف ہونے سے کھولنا پڑے گا، کوئی اس میں بال نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، صاف ستھرا کر کے پھر اسے آپ آگ پہ چڑھائیں گے، اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے، وہ اگلتا رہے گا، خشک ہوتا رہے گا، تھوڑا کم بھی ہو جائے گا، صحیح جب پک جائے گا آپ اسے نیچے اتار کے رکھیں گے، پھر ٹھنڈا ہوگا، پھر اس میں آپ تھوڑی سی جاگ لگائیں گے، دیکھ 2-4 چمچے ڈالیں گے، پھر اسے کسی برتن میں ڈھانپ کے رکھ دیں گے. موسم کا بھی خیال کرنا پڑے گا، زیادہ گرمی میں پڑا ہوا نہ ہو، آگ کے قریب نہ ہو، زیادہ ٹھنڈی جگہ پہ نہ ہو، موسم کے لحاظ سے. پھر وہ دہی ہو جائے گا، بن جائے گا. پھر بسم اللہ کر کے آپ گرمی ہوئی تو اس مناسبت سے، سردی ہوئی تو اس مناسبت سے، پھر اس میں آپ مدانی کو چلانا شروع کر دیں. اگر اس میں زیادہ گرم پانی ڈالیں گے تو مکھن نہیں بنے گا، وہ دودھ کے ساتھ ہی آپ تھکتے رہیں گے تو وہ مکھن نہیں بنے گا. اگر زیادہ ٹھنڈا ڈال دیں گے تب بھی کام نہیں ہوگا. ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، تب جا کے کہیں مکھن نکلے گا. اب اس مکھن کو جناب اس میں سے آپ اسے گولا سا بنا لیں گے، اچھالتے رہیں گے تاکہ اس میں سے اچھی طرح سے لسی جو ہے نکلے. اب اسے آپ کسی برتن میں ڈال کے چولہے پہ رکھیں گے، گھی بنا کے. اب اگر وہ زیادہ آپ نے آگ جلائی، زیادہ میٹھ گئی، مکھن جل جائے گا، گھی بدذائقہ ہو جائے گا، کڑوا. اگر کم کی تو لسی رہ جائے گی. ہر چیز کا جو ہے نا ایک اور ایک خیال کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے گھی تیار ہوگا، پھر اسے آپ کسی مٹی کے برتن میں اگر ڈالیں گے، اوپر سے ڈھانپ دیں گے تو وہ سالہ سال تک خراب نہیں ہوتا. جو جو ٹائم گزرتا ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے. یہ ہے جوہر، یہ یاد رکھنا. مولا علی سرکار بادشاہ فرماتے ہیں پاک رسول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایسی ہے. پھر سرکار جب دنیا پہ ظہور کیا تو پاک رسول صلی اللہ علیہ نے اپنی زبان ان کو کے منہ میں ڈالی. حکمت الہی تھی اور کم و بیش 1000 علوم سرکار کو پہلا تحفہ پاک رسول صلی اللہ علیہ کی طرف سے، جیسے آپ شیعوں کی کتابوں میں سرکار نے ایک ایک علم کی 1000 شاخ بنائی جو 10 لاکھ ہیں. علوم کتنے؟ 10 لاکھ. ایک اور واقعہ قرآن کا
سلمان علیہ السلام بلقیس کے تخت کے لیے سارے اپنے والیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بہت جلدی سے لا سکے. کسی نے کہا جی ہفتے میں لے آؤں گا, مہینے میں لے آؤں گا, دن میں لے آؤں گا. وہاں پہ ایک بندہ عبداللہ بیٹھا ہوا تھا جو کتاب کا تھوڑا سا علم نہیں آتا, ایسی جی تھوڑا سا علم, اور وہ فرق چپنے میں وہ لیا ہے. پاک رسول صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی. حکمت جو ہے نا کہ کسی چیز کی سمجھ, پہچان, ادراک. مولا فرماتے ہیں قرآن کا دل, مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں قرآن کا دل سورہ یاسین, سورہ یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بائے بسم اللہ ہے. مولا فرماتے ہیں میں اس کا نقطہ کیا ہے, نقطے پورے سے تو پردہ میں نہیں اٹھاؤں گا, جو میری سمجھ میں ہے وہ اس میں نہیں اٹھاؤں گا. ذرا تھوڑا سا بھائی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں نا وہ ساری نقطے میں چھپی ہوئی. کائنات کی کوئی چیز, کوئی بھی کائنات کی چیز, جتنی بھی مخلوقات ہیں, زمین و آسمان, زمین کی تہیں, آسمان کی وہ معراج, ہر چیز اس نقطے میں چھپی ہوئی ہے. اس کے پھر آگے نقطے سے ایک کونے سے تھوڑا سا پلاٹ آ رہا, تھوڑا سا, بالکل ذرا سا. محمد و آل محمد اور قرب کیسے حاصل کیا جائے ہے جی. اس دور کے حاکم مولا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے. مولا علی سرکار فرماتے ہیں دنیا ایک مردار ہے. پچھلے درسوں میں یہ بات ہوئی تھی. اور چاہنے والا کتا. اور کریں اب مولا نے تو کوزے میں بند کر دیا ہر چیز, کیونکہ نقطے کے مالک ہیں, وہ نقطہ کہتے ہیں نیا ہوں. چاہنے والا کتا. اب دنیا میں دنیا ایک مردار ہے, چاہنے والا کتا, اور مردار جو ہے اسے کتا چاہتا ہے تو کتا نجس العین ہے. اب جو نجاست کا بھرا ہو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا, نجاست ہی نجاست ہوتی ہے. اسی طرح انسان بھی جو دنیا میں غوطہ زن ہوتا ہے یا ٹھوٹڑی تک دنیا میں پھنسا ہوتا ہے, وہ ایماندار کیسے ہو سکتا ہے, یا اسے ایمان کیسے آ سکتا ہے. اب مولا کی محبت کے لیے ایمان کا ہونا, قرب کی بھی آگے قسمیں ہیں نا بہت ساری, لیکن جو قرب ہے نا جی جو آپ سمجھتے ہیں جس میں کوئی بھی درمیان میں کوئی چیز نہ ہو وہ قرب میں کیا ہے. اس کے لیے جو بندہ چاہے اسے سب سے پہلے شریعت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے. غوطہ زن ہونے سے کیا مراد ہے, اس کی باریکیوں کو, اس کے رازوں کو, اس شریعت کو سمجھنا پڑتا ہے. جب اسے وہ سمجھ آ جائے نا, اب منزل اس کی کوئی اور ہے, جانا اس نے ادھر ہے, اب اس کو اس سے نکل کے تو طریقت میں اس سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے. جب طریقت کے سمندر میں غوطہ زن ہوگا اس کے بعد اسے
اپنے لو کے گھوٹ پینے پڑتے ہیں، جی جی کے اپنے لو کے گھوٹ پیتا ہے، جی جی کے مرتا ہے، مر مر کے پھر زندہ ہوتا ہے، پھر جا کے اس کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوتا ہے، ایماندار بنتا ہے۔ جب ایماندار بن جاتا ہے تو طلب، لگن، چاہت، محبت کے جو پراسز ہیں انہیں طے کرتا ہے، عشق کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ مومن کا بڑا مقام ہے کہ مولا کے بغیر اور مومن پہ ان کی کریمی، یہ دو باتوں کا کام جو ہے دراصل سمجھ آ گئی۔ جب اسے عشق ہوتا ہے نا جی، تو عشق جو ہے عقل کی عین کو کھا جاتا ہے۔ جب عشق عقل کی عین کو کھاتا ہے نا تو پھر عین عشق ہو جاتا ہے۔ پہلے عشق ہوتا ہے، پھر عین عشق ہو جاتا ہے۔ عقل کی عین جو ہٹتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں کل۔ کل عربی کا لفظ ہے قید، ایسی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں ایک دل ہے جو پمپ ہے، ایک قلب ہے، تو دل کو بھی قلب کہتے ہیں تو قلب کو بھی قلب کہتے ہیں، لیکن قلب اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے قلب میں ایک چنگاری رکھی، وہ چاہے سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، جو بھی ہے۔ اب اس کے پروسیس جو ہے نا، میری جو طریقت ہے کون سی ہے بولا؟ حسینی قلندری۔ حسینی جیسے کیونکہ قلندر جو لفظ ہے وہ ہمارا ثقافتی لفظ ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے غوث۔ جیسے حسینی غوثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حسینی قلندری بھی کہہ سکتے ہیں۔ غوث ہی قلندر ہوتا ہے، قلندر ہی غوث ہے۔ اب جناب اس کی عین چلی گئی، عین عشق ہو گیا، پیچھے رہ گیا کل قید۔ پھر وہ کہنے کے بندہ کہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے جو قلب میں چنگاری ہوتی ہے نا، وہ روشن پتہ ہے کس سے ہوتی ہے؟ جوہر سے۔ اور اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اس میں، اس روشنی میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ وہ اس کے خون سے جلتی ہے جس کو عشق ہوتا ہے۔ جیسے ایک موم بتی لینا، موم لیں، پھر اسے جناب پگھلائیں، پھر اس کے سنٹر میں یعنی اس کے دل میں ایک داخلہ رکھیں۔ اسی طرح وہ بھی دل ہے، یہ بھی قلب ہے، اس میں جناب وہ اس خون سے روشن ہوتی ہے۔ تو جب لوگ اسے دیکھتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی اصل میں وہ جو بندہ جس کو عشق ہوتا ہے اس کے اندر وہ روشن ہو جاتا ہے۔ روشنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ و نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا نور چھایا ہوا ہے۔ اور نور کی جو سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں تک پہنچنا ہے اسی کی بات کرنی ہے نا، یہ 12 قسم یا 11 قسم کی نوروں سے گزر کے، حالوں سے گزر کے تو 12ویں نور تک بندہ پہنچتا ہے۔ پہلا نور کیا ہے دنیا میں جو ہر بندے کو ملا ہوا ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، چلتے ہیں، اندھیرے میں، روشنی میں، ہے نا۔ اب جس بندے کے اندر وہ چنگاری شعلہ بنتی ہے، پھر لوگ
اس بندے کے پاس آتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر چراغ عشق کا روشن ہے. وہ اس چراغ کی لو پہ آتے ہیں اور وہ جو لو ہوتی ہے چراغ کی وہ اس بندے کے خون سے جلتی ہے. خون آہستہ 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 کمزور ختم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ کرتے کرتے ٹمٹماتے وہ چراغ بجھ جاتا ہے. جو ہی بجھتا ہے نا تو پھر آنے والوں کو احساس ہوتا ہے یہ تو اس بندے کے پاس جناب یہ تو چلا گیا. اب اس کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے. آنے والے اضطراب پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اس روشنی کی لو کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں. کوئی تو بلب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی گیس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ جس کے اندر چراغ روشن ہو وہ پھر مقدر سے ملتا ہے. یہ بات میری پلے پڑ. اب ایک روشنی تو گزر گئی جو ہر خاص و عام کے پاس ہے. اب اس سے آگے نور کے 10 آلے ہیں. وہ جس کے اندر جس کے قلب میں وہ چراغ روشن ہوتا ہے وہ پہلے آلے میں داخل ہوتا ہے تو یہ روشن ہوتا ہے نور. جو اس کے اندر وہ چراغ روشن ہوتا ہے وہ نور کے پہلے آلے میں داخل ہوتا ہے اس کے ذہن کے دریچے کھلنا شروع ہوتے ہیں. جو عام لوگوں کی سمجھ بوجھ سے بالا ہے وہ ادھر پہنچ ہی نہیں سکتے. جو مرضی ہے کر لیں. پھر اس کے درجے ہیں. پھر اگر وہ محنت کرے خون اس کا جلتا رہے گوشت اس کا گلتا رہے تو اس پہ وہ کیا ہو قائم رہے اور ٹریک اس کا نہ بدلے تو پھر وہ پے در پے آلے بدلتا جائے گا. دریچے کھلتے جائیں گے. دنیا اس کے سامنے آتی جائے گی. خیر بھی شر بھی. مطلب وہ راز وہ علم جن کو میرے مولا نے 10 لاکھ کی گنتی بھی کی ہے. جتنا اس کا مقدر ہو سارے تو لے نہیں سکتا کلندر بھی, لیکن جتنا مقدر ہوگا وہ اس کے پاس علم آتے جائیں. چلتے چلتے زندگی بیت رہی ہے. گوشت گر رہا ہے, خون جر رہا ہے, روشنی ہو رہی ہے, لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں جی, مزہ لے رہے ہیں. قدر نہیں, پتہ ہی نہیں کسی کو یہ بندہ باتیں کر رہا ہے اس کے کون سے یہ جر رہا ہے سارا سلسلہ. اس میں کتنے رات میں نہ آئے کدھر کدھر سے گہری باتیں ہیں. اب وہ جا کے پہلا تو ہر عوام الناس کے پاس ہے وہ تو چلا گیا. اب 10 درجے جو ہیں نا یہ جس بندے کے اندر چراغ روشن ہو اسے 10 درجے طے کرنے ہیں. اس کے مقدر ہے. اگر وہ 10ویں درجے تک پہنچ گیا, جب وہ 10ویں درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے ایک بالا سا نور کا روشن حالہ نظر آتا ہے. تو جو ہی وہ 10ویں درجے پہ حالے کو کراس کر گئے تو وہ وہاں پہ پہنچتا ہے. تو جو ہی وہ اس 12ویں درجے اس نور کے حالے کے ساتھ اس کا تمسک ہوتا ہے, یا کوئی اور لفظ استعمال کروں گی جی, تو جو اس کے ساتھ اس کا تمسک ہوتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے. جو اس کے ساتھ تمسک ہوتا ہے تو وہ بدنی طور پہ فنا ہو جاتا ہے. وہاں پہ اسے بقا ملتی ہے. تو یہ جو 10 حالے نور کے ہیں یعنی کہ یہ کمال ہیں انسانی سوچ کے. جو بھی پہلے میں داخل ہوا چراغ روشن ہوا کچھ چیزیں واضح ہوں. جب یہ 4تھے درجے پہ نور کا گنتی ذرا الٹی ہے نا,
کوئی ایسے پہلے کو آپ چھوٹا گئے 10ویں بڑا ہوتا ہے نا، یہاں بھی یہی ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے. جب چوتھے درجے پہ یہ پہنچتا ہے نا، پھر جو یہ سوچتا ہے نا، جو بھی سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر کہے نا مر جا، بندہ مر جاتا ہے. وہ کہے نا اٹھ جا، اٹھ جاتا ہے. لیکن اس پہ طریقت کی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ سنبھل کے چلتا ہے. یوں ہی سنبھل کے نہیں چلے گا، اس پہ سزا کا مستحق ہوگا. اور سزا اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ مجذوبیت میں چلا جاتا ہے. تو جب وہ اس بار کی روشنی ہے جی، اس میں جب اس سے تمسک ہوتا ہے نا جی، تو پھر اپنا وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ روشنی رہتی ہے. پھر اس جگہ پہ جا کے اس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ نظر آتا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا پہلا کون ہے؟ یہ مومنیت ہے، جسے عرفان آتا ہے، جسے عام لوگ عام زبان میں عارف کہتے ہیں. یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. یہ عارف ہوتا ہے، جیسے عرفان ہونا شروع ہوتا ہے. تو کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ تو وہ جو بمبئی علم ہیں جی، جو ہیں ہی نقطہ، ان کے کمال کیا ہوں گے. موت جو ہے نا، علم کو نہیں ہوتی. موت انسانی جان کو ہوتی ہے، علم کو نہیں ہوتی. علم تو زندہ رہتا ہے جی. تو جو نقطہ ہے نا، نقطے کو موت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کتاب کا بھی علم ہے، پوری کتاب کا بھی، حکمت کا بھی. تو جو بندہ بھی وہ 10واں درجہ حالے کا پاس کر کے 12ویں میں داخل ہوتا ہے، تو فنا تو پیچھے رہ جاتی ہے، اسے بقا ہو جاتی ہے. اب کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، اس پہ غور کریں. میری باتوں میں بڑی گہری باتیں ہیں. پھر کچھ پائیں گے. قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، طلبچات سے نکلیں، عشق پہ پہنچیں. کوئی ساتھ ایسی نہ ہو. عاشق جو ہوتے ہیں نا، کوئی ایک ساتھ بھی بغیر معشوق کے وہ رہ نہیں سکتا. تو عاشق کی دو بڑی صفتیں ہیں، ایک بڑی، ایک حقیر سی. عاشق کی بڑی صفت یہ ہے اسے معشوق نظر آتا ہے. تو عاشق کی کم تر صفت یہ ہے، معشوق اگر اس سے نظر نہیں آتی تو اس کا کم از کم کوئی اوڑھنا بچھوڑنا ایسا ہو جس سے پتہ چلے بھائی یہ معشوق کا عاشق ہے. اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ عاشق نہیں ہے، پھر فراڈیا ہو سکتا ہے، کوئی چکر باز ہو سکتا ہے. تو عشق کے مزے لو. اگر امام سے ملنا ہے، بڑی اس میں فیسلٹیاں ہیں، بڑی رات ہے، بڑی سکون ہے، سارا سلسلہ. تو عاشقوں کی کمال دنیا ہوتی ہے. اگر کوئی اس میں داخل ہو جائے نا، تو پھر یہ جو دنیا ہے نا، جس میں ایمان غرق ہوتا ہے، دنیا مردار اور جانے والا کتا. اب بندہ تو سمجھتا نہیں نا، بندہ مردار اور کتے کو دیکھتا ہے، بھائی وہ مردار ہے، وہ کتے ہے. لیکن مولا نے جو اس میں راز رمز کی نا، انہوں نے کہا دنیا ایک مردار ہے، جانے والا. اب دنیا جو ہے نا، دنیا کتے کو ضرورت ہے جی، دنیا کی بازاروں کی ہیں جی، محلوں کی. کتے کو تو نہیں ضرورت ہے. مثال دی گئی ہے نا کوئی یہ. اب جو بندہ دنیا میں اتنا پھنسا ہوئے تھا تب، تو وہ نجاست سے بھرا ہوا ہے، تو وہ ایماندار کیسے ہوگا؟ ایمان نام کی تو اس کے پاس چیز کوئی نہیں ہوگی. دعویٰ کرتا رہے، اگر ایمان نہیں ہوگا
اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب دعویٰ کرتا رہے میں تم نے تو ایمان لایا ہے. اور مارے چاہنے والا ہوتا ہے. دنیا میں اس طرح رہو جو آپ کی ضرورت ہے اور جیو کسی مقصد کے لیے. اپنے ایک مقصد بناؤ جس کے لیے جیو تاکہ تمہاری بقا ہو. بڑے یہ میرے بڑی دل کی گہری باتیں ہیں جو آپ سے دی ہیں. اب انہیں کھول تو سکتا نہیں اتنا اپنا ذہن دوڑاؤ. جتنا کھول دیا ہے یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. کس طرح وہ بندہ جو ہوتا ہے جی کس طرح اس کا چراغ روشن ہوتا ہے, خون جل رہا ہوتا ہے, گوشت گال رہا ہوتا ہے, بندے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں جی. مزہ آ گیا جی, واہ واہ جی, کیا بات ہے جی, بڑا ہی نشہ آیا جی, کیا روانی. اب وہ ایسا کرتے 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 ٹمٹماتا ہے, بجھ جاتا ہے, مسلسل ہو جاتا ہے, وہ اپنی بگاہ میں چلے جاتا ہے. پھر بندوں کی تلاش ہوتی ہے. سمجھو میری باتیں سمجھو. میں مولا کا جادو دینے والا ہوں. کیوں جی سید کو سمجھ کے بھی احترام نہ کرو, پرواہ نہیں. فقیر بھی نہ سمجھو, پرواہ نہیں. مولا کا چاہنے والا ہوں, تھوڑا سا جادو دینے والا ہوں. تو درد دل سے سمجھا رہا ہوں, یہ باتیں سمجھو. یہ زندگی کا نچوڑ ہے, جوڑ ہے, جوڑ کو پا گیا اس کی بقا ہے, وہ مرے گا نہیں. باقی جسم جو ہے آگا وہ مٹی کا, یہ تو جائے گا, وہ تو موجیں لے گا, دنیا میں بھی آخر میں. جی کوئی پوچھنا جانے ہوتے پوچھو, رہ گیا جی گا. کیونکہ روز یہ سارے بندے سوال کرتے تھے نا جی, او بابا جی مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتاؤ جی. قرب یہ نہیں قرب ہے, کوئی قرب یہ ہے بھائی تو نہ رہے میں نہ رہوں, ہیں جی, یہ قرب ہے جی. مائی سامنے ہو گئے تو گل منڈی ہے, تو پھر جناب قرب حاصل کرنے سے محنت بھی کرو. کہ تھوڑی بڑی جوانوں ضرورت ہے, اگر تسی سمجھو نا تو یہ سوچو کچھ بھی نہ مانو. مولا نے جھاڑو پٹ دینا تو آپ جیسا سمجھنا بھی کسی نہ ہو, کسی کو اپنے جیسا نہیں مانتا ہوں. ہیں جی آپ کو صرف جوان بچے ہیں, آپ پوری باتوں کو سمجھیں. اگر دنیا کے یہ کوئی جینا ہے جانوروں کی طرح, صبح اٹھو جناب دانت صاف کرو, کھاؤ پیو, واش روم جاؤ, کام کرو, شام کو آؤ جناب, دن کو ٹائم ملے تھوڑا سا موبائل دیکھو, موبائل سے جان چھوٹے تو تھوڑا سا گپ شپ لگاؤ, شام کو کھانا کھاؤ, تھکے آ رہے جناب, پھر کوئی اپنا کوئی چائے شائے پیو تو بس سو جاؤ. یہ جانوروں کی زندگی ہے. گائے بھینس بکری کتا, ہیں جی, بکرا لیلا, یہ زندگی ہے. کھانے کے لیے اور اسے ہضم کرنے کے لیے آپ کو نہیں بنایا گیا. اللہ کہتے ہیں غور کرو, غور و فکر کرو. یہ جو قرآن ہے نا اس کو غور و فکر کرو. اس کی باریکیاں بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. ڈکشنریاں رکھ کے ایک اور ترجمہ کرے گا, دوسرا اور کرے گا, تیسرا اور کرے گا. یہ کتابی سلسلہ ہے. کچھ چیزیں وارد ہوتی ہیں. آپ قرآن پڑھیں نا جھوم کے مستی میں, آپ میں وارد ہوتی ہیں. وہ جو وارد ہوتی ہیں نا روزانہ اپنی ضمیر کی عدالت میں پیش ہو. زندگی میں کبھی بھی بہت ہی جی دھوکہ نہیں کھاؤ. ضمیر کی وہ عدالت ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, اور جو بھی غلطی ہے اس کو سزا ملتی ہے, بری والے چانس نہیں. روزانہ رات کو سونے سے پہلے عدالت میں پیش کیسے ہو جاتا ہے. آنکھیں بند کرو, اپنے ضمیر کو اجاگر کرو. تو پھر جناب جب تک درد, اچھا ضمیر بھی نہیں اٹھتا ہر بندے کا, جاگتا نہیں ہے جی. مردہ ضمیر لوگ زیادہ ہیں,
کیوں نہیں اٹھتا؟ اندر درد پیدا کرو. درد جو ہے نا جی، اس سے بندے کے اندر احساس ایک پیدا ہوتا ہے. احساس پیدا ہوگا نا تو آپ کا ضمیر جاگے گا. آپ رات کو سو کے جب جناب نیند کا ٹائم ہو آنکھیں بند کریں، صبح شروع ہو جائیں، نہ اٹھا تھا ادھر گیا، اس بندے کو ایک ٹیکہ کیا، اس سے جھوٹ بولا، اس سے یہ کیا وہ کیا، پورا کر کے نا پھر ضمیر سے پوچھیں جی اب اس کی سزا تو نہیں؟ ضمیر بتائے گا آپ کو اس کی سزا ہے کہ نہیں. پھر ان کو اب اس کی ایک رحم کی اپیل داخل کرو. سارا پہلے ضمیر کو جگا کے ساری چیزیں غور و فکر کر کے پھر رحم کی اپیل. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ بڑا کریم ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا غیر سا، نالائق سا، بدکار سا، ذلیل سا بندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، مجھے معاف کر دے. ویسے جان نہیں چھٹتی بندے کی، جو مرضی کر دو. تو پھر آپ پہ بہت سارے علاج کھلیں گے. جس بندے کے بھی اندر چراغ روشن ہوگا نا جی، تو جی بسم اللہ. کچھ سمجھ آئی جی؟ گل کرو، پوچھو. کیوں بیٹا پوچھنا ہے تو پوچھو. یہ میرا خیال ہے آپ نے یہ باتیں کبھی بھی نہیں سنی ہوگی جتنی بھی. کیوں جی؟ یہ نور کی آگے والی، یہ جہاں پہ وہ جا کے بنا ہوتا ہے جی. یہ تو ایسے ہے نا، اے نبی یہ پتھر تو نے نہیں مارے، میں نے مارے ہیں جی. اب جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. محمد وال محمد کو ماننے والے ہو تو جب وہاں ہوگے، وہاں جا کے اس دور کے حاکم جو آنے والے ہیں، جب ان میں جا کے ان کے ساتھ تمسک ہو جائے گا، ضم ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی ہے فنائی ہے پھر کوئی بھی نہیں. ادھر تک پہنچنے کی کوشش کرو. یہ ہمارے ممبر تو میں نہیں کہتا جی، ملامت ہوں، کیا پتہ ہے کچھ سنیوں سے وہ سب یہ سٹیج ہیں ہمارے. کاش ہم ممبروں پہ یہ بات کرتے، اسے سٹیج نہ بناتے تو یہ قوم اتنا بکھرتی نہ، یک جا ہو جاتی. اس کیا سے سمجھیں؟ آج کل آپ کو جھگڑا بنا ہوا ہے جی، یہ مقصر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ غالی ہے. بھائی غالی کدھر سے آ گیا؟ ایک بڑا مقصر ہے، دوسرا چھوٹا، دونوں مقصر ہیں، دونوں گروہ. لے آؤ میرے پاس، میں ثابت کروں گا. جو غالی ہیں وہ بھی مقصر ہے. معرفت اتنی سستی نہیں ہے. 2 کتابیں پڑھ کے بندہ جناب وہ جج بن جائے تو کہ جی میں تو معرفت کا بندہ ہوں. پی کر کاٹنی پڑتی ہے بیٹا، خون جلانا پڑتا ہے، پھر معرفت ہوتی ہے. آج کل اتنا جھگڑا ہے جناب، ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہیں، دل میرا خفا ہوتا ہے. بھائی آپ کو چھوٹا بڑا نہیں، آپ سے بیٹھ کے بات کر لیں، فیصلہ کر لیں. آپ کے امام ہیں، نہیں سمجھ آتی ہے تو تھوڑی دیر انا کو پرے رکھ کے آ جائیں میرے پاس. دونوں گروپ کے 4 بندے میں ثابت کروں گا. بھائی ایک بھی آپ جنہیں مقصر کہتے ہیں وہ بھی مقصر ہیں، جو غالی ہیں وہ بھی مقصر ہیں. اللہ سے خوف کھائیں، اللہ سے ڈریں، مولا کو مانتے ہیں. بڑا کریم بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے. تو جب وہ رسی کھینچتے ہیں نا جی تو بائیاں چڑھ جاتی ہیں جی. جی اس پہ تبصرہ کرنے بس کریں جی، کریں کر پوچھیں، شرمائیں نا جی. میں مولا کے جھاڑو کا شوں، جو مرضی ہے پوچھیں، فرونیت کے سلسلے میں جو مرضی ہے سوال کریں. ڈر سے تو نہیں ہے، کتابیں نہیں پڑھی، جھاڑو دے کے علم حاصل کیا ہے اوپن یونیورسٹی میں. مولا کا نوکر، وہ بھی زر خرید، مولا کا خریدا ہوا غلام. جو مرضی ہے پوچھیں. سوال بھی کروں تو کتنی جواب دیں. ایک دن آ کے سوال بھی کرنے ہیں، کتنی جواب دیں گے.